اچھا سر، پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین ابھی بھی موجود ہیں، اور پھر اس طرح کی خبر آنا کہ ایران میں ایز اے اسپائی وہاں پر وہ موساد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو بھی ممالک ہیں جہاں پر گیمز ہوتی رہتی ہیں، گریٹ گیمز ہوتی ہیں، سب کے لیے فکر کی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم خالی اس کو افغان نیشنلز کے تناظر میں دیکھیں۔ اگر ایران میں 90% ایرانین سلپ ہو سکتے ہیں، وہ جاسوس بن سکتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی عوام بھی سلپ ہو سکتے ہیں۔ یا میں تو زیادہ عام لوگوں سے زیادہ میں تو جو ہمارے پاور سینٹرز کے لوگ ہیں، میں تو ان پہ زیادہ اکثر شک کرتا ہوں کہ جب پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں عام لوگ نہیں ہوتے، عام لوگ تو اس کے خلاف لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاور سینٹر سے آوازیں آتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ چلنے میں پوری دنیا چل رہی ہے، پاکستان بھی چل سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے لیے بھی خدشے کی بات ہے کہ اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے کسی ایک ملک کے اندر، لائک خدا نخواستہ پاکستان کے اندر اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، تو ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ پاکستان کو، پاکستان کی سیکیورٹی جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، جو انٹیلیجنس ہمارا نیٹ ورک ہے، ان تمام کو چوکنا رہنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ کم سے کم ان معاملات میں بڑے چوکنا ہوتے ہیں کہ عام گراؤنڈ پر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے جتھے ہائر کیے جا رہے ہیں، ان کو جاسوس بنایا جا رہا ہے، اور پھر جاسوس بنا کر ان کا کسی ایسے موقع پر جس طرح ایران میں ہوا ان کا استعمال کیا جائے گا تاکہ پوری کی پوری نظام کو لپیٹ دیا جائے، یا پوری کی پوری جو حکومت ہے اس کو لپیٹ دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھریٹ پرسیپشن کے طور پر اس کو لینا چاہیے، لیکن خام خواہ ہمیں پاکستان کو جب اس وقت ہمارے معاملات افغانستان کے ساتھ درست سمت میں چلنے لگے ہیں، اور چین کی طرف سے جو پاکستان اور افغانستان اور سی پیک کا جو اب کانسیپٹ آگے جا رہا ہے، اب یہ افغانستان جائے گا، سینٹرل ایشیا جائے گا، یورپ جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خام خواہ ہمیں بھی اس طرح کی کہیں ہم پروپیگنڈا وارفیئر کا حصہ نہ بنے، اس لیے کہ افغانستان میں افغان مہاجرین اب سے نہیں ہیں، یہ تقریباً کوئی 45 سال سے پاکستان میں آباد ہیں۔ تو میرے خیال سے ابھی تک تو پاکستان میں ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ ریفیوجیز، جو افغان ریفیوجیز تھے، وہ بائی اینڈ لارج کسی ایک ملک کے اسپائی بن گئے ہیں یا کسی کے لیے اسپائنگ کر رہے ہیں۔ نظر ضرور رکھنی چاہیے، ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان کو ان تمام چیزوں کے اوپر نظر ضرور رکھنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ را کی جو انوالومنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور را جو افغان لوگوں کو جیسی جاسوسی استعمال کر رہی ہے، افغان لوگوں کو ایز اے جاسوس استعمال کر رہی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے کس قدر خطرہ ہے؟ دیکھیں، ایران نے تو جو کام کرنا تھا، یہ اب ہمیں ایران کے اس ایپیسوڈ سے سبق سیکھنا ہوگا اور تمام ملکوں کو سیکھنا ہوگا۔ ایران میں جاسوسی کی بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے اور بہت بڑا نیٹ ورک پھیلایا گیا تھا۔ یہ جو نیٹ ورک ایران کا نیٹ ورک ہے، اگر اس کے تناظر میں دیکھیں، وہاں جو نیٹ ورک بنایا گیا، وہ اب اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ نیٹ ورک موساد اور را نے مشترکہ طور پر بنایا، اور پھر اس میں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لوگ ہائر کر لیے۔ تبھی تو اب ایران میں گلی گلی میں پوسٹرز لگ رہے ہیں، کاؤنٹر جاسوس فورس تشکیل دی گئی ہے، پولیس کو بتایا گیا ہے، گلی گلی میں ایران کے اندر، تہران کے اندر، مشہد، دیگر شہروں میں اب وہاں پر پوسٹر لگ رہے ہیں کہ کسی گھر کے اندر سے اگر ویلڈنگ کی آواز ہے تو آپ لوگ ریاست کو بتائیں، اگر کسی گاڑی میں کوئی الیکٹرک سامان شفٹ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ریاست کو بتائیں، اگر اس طرح درجنوں چیزیں چاک آؤٹ کی گئی ہیں، اگر آپ کے ملک میں اس طرح ہو تو آپ ریاست کو بتائیں۔ تو را سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے، ہم انڈیا سے خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے پاکستان، لیکن جو حالیہ پلگام واقعے کے بعد پاکستان نے جو انڈیا کا حشر کیا ہے، جو مودی کا حشر کیا ہے، جو ان کی بربادی پھیری گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، مودی واز اے پاپولسٹ اینڈ واز دا موسٹ پاپولر لیڈر ان انڈیا، اور پاکستان کے ہاتھوں اتنی ذلت آمیز شکست کہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی سیاست کا خاتمہ پاکستان نے کر دیا ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نیتن یاہو جو ایران میں اس رجیم کو پلٹانے کے، ختم کرنے کے سازش کے تحت آیا تھا، اگر ایران اس جنگ کو تھوڑا سا لنگر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے ہندوستان میں مودی کی سیاست کو بڑا دھچکا دیا ہے، اسی طرح ایران نیتن یاہو کی سیاست کا خاتمہ کر دے گا اسرائیل سے، انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ پاکستان میں بغیر قانونی اور غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کس قدر جو ہیں وہ خطرہ ہیں؟
دیکھیں اس طرح ہے کہ افغان نیشنلز کا یہاں پر موجود ہونا، میں نے پہلے بھی کہا تقریباً کوئی 45 سال سے افغان مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں. ہم نے کوئی افغان مہاجرین کی کوئی اوور ویلمنگ ایکٹیویٹی ایسی نہیں دیکھی کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کسی کے اعلی کار ہیں، یا وہ انڈین را کے لیے پاکستان میں نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، یا وہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال عام جو جرائم ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر. دیکھیں ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. یہ کہ کوئی کسی بھی ملک کا کوئی نیشنل کسی بھی وقت کسی کا اسپائی بن سکتا ہے، وہ مجرم بن سکتا ہے، لیکن جو مجرم بنے گا اس کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوگا، جو اسپائی بنے گا اس کے ساتھ اسپائی والا سلوک ہوگا، وہ بھلی افغان ہو، پاکستانی ہو، کوئی اور نیشنل ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانوں کی موجودگی ایران ایپیسوڈ سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایران ایپیسوڈ سے ہمیں اتنا ضرور سیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے سیکیورٹی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ریویو کر کے تھوڑا سا پھیلانا ہوگا، تھوڑا سا مؤثر بنانا ہوگا، مزید مؤثر بنانا ہوگا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے خدا نخواستہ ہمارے لوگ یا پاکستان کے اندر، دیکھیں پاکستان کے اندر درجنوں ممالک کے لوگ آباد ہیں، یہاں پر اسٹوڈنٹس کی شکل میں دیگر، تو ہم سب کو جاسوس بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم سب کو کلین چٹ بھی نہیں دے سکتے. اس لیے ہمیں اپنے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میکینزم کو اسٹرانگ کر کے اس طرح کی جو ایرانی ماڈل سامنے آیا اس نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو، اپنے انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے اس کو مضبوط کریں، تاکہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا اسپیونج کا کوئی بڑی کارروائی سامنے نہ آئے. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا، اپنی قیمتی رائے کا بہت بہت شکریہ. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.